ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 26 فروری 1954 کو ترکی کے شہر استنبول میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا رجب طیب اردگان۔ رجب ایک غریب مگر محنتی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ماہی گیر تھے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے رجب بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ وہ گلیوں میں لیمو پانی اور بریڈ بیچ کر اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، لیکن ان مشکل حالات کے باوجود رجب کے دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے۔ رجب کو فٹ بال کا بہت شوق تھا اور وہ ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کا خواب دیکھتے تھے۔ استنبول کی گلیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں فٹ بال کھیلتے رہتے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ ان کا مقصد اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور پوری مسلم امت کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے تھے۔ رجب کی سیاست کا سفر اسی خواب کے ساتھ شروع ہوا۔ ان کا پہلا بڑا عہدہ استنبول کے میئر کا تھا۔ اس وقت استنبول کئی مسائل کا شکار تھا، جیسے پانی کی قلت، گندگی اور ٹریفک کا بے ہنگم نظام۔ رجب نے دن رات محنت کی اور شہر کے ان مسائل کو حل کر دیا۔ انہوں نے پانی کی سپلائی کو بہتر کیا، شہر کو صاف ستھرا بنایا اور ٹریفک کے نظام کو منظم کیا۔ ان کی کامیابیاں دیکھ کر پورا ملک ان کا معترف ہو گیا۔ جلد ہی رجب ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور بعد میں ملک کے صدر بنے۔ قیادت کے ہر قدم پر رجب طیب اردگان نے نہ صرف ترکی کے لیے بلکہ پوری مسلم امت کے لیے ایک مضبوط آواز بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے ترکی میں ایسا ماحول پیدا کیا جہاں لوگ آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر میں مدد دی، دینی تعلیم کو فروغ دیا اور معاشرے میں اسلامی اقدار کو مضبوط کیا۔ رجب طیب اردگان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزم اور محنت کا جذبہ ہو تو وہ معمولی حالات سے نکل کر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ آج وہ دنیا کے سب سے بااثر مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھایا۔